تو میں بھی بڑا شوقین تھا. میں نے ان کے ساتھ وہ بسولی ہے، یہ یہاں کے اپنے جموں کے جو ہیں یا ہماچل پردیش چمبا وغیرہ ہیں، ڈلوجی وغیرہ، پالم پور وغیرہ، وہاں کے ہم عمر جو ہیں پہلوان، ان کے ساتھ وہاں کشتی میں بھی مطلب شمولیت کرتا رہا. تو پھر اس کے بعد ان کی وہاں کی ہماچلی جو مثلاً مجھے یہ ایک قسم کا شوق تھا کہ میں شاعری کروں، کچھ لکھوں پڑھوں. تو بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ہوا. پھر اس کے بعد یہ 1958-59 کی بات ہے. اس کے بعد 60 کا جو 1960 میں پھر میں چلے آیا. ان لوگوں نے فرم والوں نے بڑی کوشش کی مگر میں نہیں کیا. تو اس کے بعد میں 62 میں ایڈجسٹ ہو گیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. اس کے بعد چلتا رہا، مجھے شوق تھا، بڑھتا رہا. پہلی کتاب جو ہے 1967 میں مین خیال کے نام سے نکلی. مین خیال کتاب چھوٹا سا شاعری مجموعہ تھا. جی شاعری مجموعہ. ہاں شاعری مجموعہ تھا. تو وہ چھوٹی سی کتاب، کچھ پیجز، 24-25 یا 30 پیجز کی کتاب تھی. وہ لوگوں کو بہت پسند آئی. پہلی کتاب وہ کتاب چاہتا. تو میرا ایک ساتھی تھا، میرا بھائی تھا، ان کا ماما جو ہمارا ویڈیو کر رہے ہیں. تو وہ بڑا ذہین تھا. اس نے وہ PhD کی تھی اس میں اردو میں. تو وہ بڑا شوقین تھا. ایک بار وہ پڑھتا رہا اور اس نے تعارف بھی لکھا میری اس کتاب میں، چھوٹی سی کتاب میں. کہا کہ اے پوگل کے لوگوں، پوگلی جاننے والوں، یہ آپ کی ہی کتاب ہے، آپ ہی کے لیے ہے. تو میں سمجھتا ہوں آپ کو اس اپنی لینگویج سے، اس اپنی پوگلی بھاشا سے اتنی نفرت ہے جتنی ہپی کو بال کاٹنے سے نفرت ہے. اس قسم کے مطلب ڈائلاگ وہ لکھا کرتا تھا. اللہ جنت نصیب کرے پاک پروردگار. تو کہا جی ایک شعر مجھے پسند آیا اس میں، اسی کتاب میں، پہلی کتاب میں. کہا وہ تھا پاپڑ نیل ازلے گنتے چمین یارس. پاپڑ نیل ازلے گنتے چمین یارس، ازلن خیال کرنے دو ماہ شماری بھی. یہ تھا شعر. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب تھا وہ آنسو بہاتے تھے جب یہ شعر پڑھتے، عموماً پڑھتے تھے. وہ یہ کہتا کہ یہ جو تتلیاں ہیں، پاپڑ کہتے ہیں پوگلی میں تتلی کو، یہ تتلیاں ہیں، یہ رنگ برنگ کی جو اڑتی ہیں. گنتے میرے یار کو، میرے محبوب کو یہ کھیلتے ہیں. یہ مت سمجھو یہ خامخواہ اڑتے ہیں، نہیں، یہ میرے محبوب کو کے ساتھ کو بھی کوئی کام دیا ہوا، ان کو دیا ہوا یہ کام، اب میرے محبوب کے ساتھ کھیلتے ہیں. پھر کیا کرنا اے میرے دوسرے یار، ایسا کرنا کہ لال جو ہے، ازل کہتے ہیں پوگلی میں لال کو، ازلن خیال کرنے دو ماہ شماری بھی. اے میرے محبوب ان لال والے جو ہے رنگین، ان کا خیال رکھنا. ممکن ہے مت شمار آ جاتا، گنتی مت آ جاتی ان کی کرنے. اگر ان کو خیال رکھو گے تو باقی والوں کو مطلب گنتی آ جائے گی. میں تو یہ اس قسم کا تھا. تو وہ کہا کرتے تھے، اللہ مغفرت کرے، وہ کہا کرتے تھے یہ خیال آیا کیسے اور آپ نے کب لکھا یہ. تو بہرحال اب اس میں گفتگو کرتے تھے. وہ ہمارے درمیان آج نہیں ہے. تو اللہ جنت نصیب. محترم نیاز صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے کہا. ہاں، نیاز صاحب جو ہیں، نیاز صاحب میں 1965 میں ان کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی. میں آلریڈی وہاں ایڈجسٹ تھا ایک اسکول میں سنگلدان سائڈ. حالات خراب ہو گئے تو نیاز صاحب آزاد طبیعت تھی. انہوں نے کہا یہ ہماری کشمیری ہے، ڈسٹرکٹ ڈوڈا کی مختلف ہے کشمیری سے. وہ ایسے کبھی ہم یا قرابت میں ہتو بھی کہہ دیتے ہیں، ہتو بناؤ کرے نے نوکری، مشے نے ماسٹری کرنے. تو میں نے کہا نہیں نیاز صاحب کیوں، آپ اکٹھے ہی تھے ہم، وہ مجھ سے جونیئر تھے. تو نیاز صاحب بھلے سے اٹھ کے سنگلدان میں. اور عبدالرشید بٹ وہ ماور کے اگلی سائڈ، ان کا دوسرا بھائی، ٹیچر تھے دونوں. اچھا. وہ ادھر تھے. تو یہ میرے ساتھ سنگلدان میں تھے.
حالات خراب ہوئے. سنگلدان میں یہ مطلب بنیادی کوئی اسکول تھا، پرائمری اسکول پرائمری اسکول 7ویں تک، جہاں 7ویں. مرحوم نیاز صاحب نے اور آپ نے اکٹھے ڈیوٹی جی جی جی. تو انہوں نے جب یہ حالات خراب ہوئے 65 میں حالات خراب ہوئے تو انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا نوکری. غلام نبی آزاد صاحب جس وقت یوتھ کے سیکرٹری تھے انڈیا، اس کے اپنی وہ اس میں سیاست میں آئے، سیاست میں تھے وہ. تو میں نے کہا نیاز صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ چلو وقت گزرتا ہے، میرے خیال 70 روپے تنخواہ تھی ہماری. تو چلے گئے وہ. نیاز صاحب نے پھر چھوڑ دیا یہ؟ نہیں گھر چلے گئے. تو اب میں نے چلایا، مطلب اسکول ان کا کام بھی چلایا یہ وہ کر کے. آخر کار پھر جب واپس آ گئے تو پھر اپنا کام انہوں نے بھی سنبھالا، میں کرتا تھا، وہاں بھی کرتا تھا میں شعر شاعری سنگلدان میں. تو دوسری کتاب میری نکلی مین کوہستان. میون کوہستان، مین کوہستان، میرا کوہستان. جی جی جی. وہ بات ترجمہ نہیں تھی، اردو کا ترجمہ اس کا میں نے کیا. آپ جیسے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ یہ پوگلی سمجھ نہیں آتی ہے، تھوڑا سا آپ اس کا ترجمہ کیجیے. آگے ایک پیج پر ترجمہ کیا تو اس کا جناب علی اس کا تعارف جو ہے عشرت کشمیری نے لکھا ایک، اور دوسرا تعارف لکھا بال کرشن چوہان، آپ کے ڈوڈا کے سرول باغ سے اس سائڈ میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں. تو وہاں وہ ہیڈ ماسٹر تھے یہاں بعد میں آئے ہوئے، تو انہوں نے اس کا تعارف لکھا. تو لکھتے لکھتے لوگوں کو بہت پسند آئی. نوجوان پوگلی جو ہے، جو ادب یہ جو ساز نواز وغیرہ جانتے ہیں ان کو زیادہ پسند آئی. پھر میں اس میں تھا قربان لگ مت کیل یوسو، قربان لگ مت کیل یوسو نار شم اترندو بائے ہو. ہاں اسی طرح سے مسئلے پھر یہاں کا. اس کے بعد صبح کی پریئر مناجات وغیرہ سکول میں عام چھا گیا. تو ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچے تو پھر کلچر اکیڈمی کے ساتھ تعلق ہوا. 1958 میں کلچر اکیڈمی کا یہ اعلان ہوا ہے، کیونکہ آپ نوجوان لکھاری ہیں، آپ وہ کہیں لکھیں گے. 1958 میں اس کا آغاز ہوا. تو محمد یوسف ٹینک صاحب جو تھے یہ مانے ہوئے کیا نام ہے ادیب ہے، اور کشمیری شاعر بھی ہے. تو غالباً ابھی حیات ہے، اور جی حیات ہیں. سیاست میں NC کے ساتھ رابطہ ہے ان کا. تو ان کو میرے ساتھ بہت اچھا، یہ نہیں بحث معمولی شاعر کے نہیں، قدرتی بہت زیادہ احترام کرنے لگے. تو ایک دفعہ میں چلا گیا سری نگر، میں نے کشمیری میں ایک آرٹیکل لکھا، شیرازے میں دینا تھا. وہ میں نے لکھا تو بشیر اختر جو تھا وہ پبلیکیشن افسر تھا، چھوٹے قد کا ہی تھا، اچھا تھا بیچارہ. مگر ایک بات ہے کہ تھوڑا سا وہ پروونشل لیول پر تعصب کی تھوڑی سی ہوا تھی ان میں، کہ کشمیری ہمیں تو جموں والوں کو وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ مطلب یہ ہے لینگویج ان کی کشمیری ہے یا کوئی بھی لینگویج ہے. تو میں چلا گیا، ڈائریکٹ ہی چلا گیا میں سیکرٹری صاحب کے. اس وقت سیکریٹری کون تھے؟ یہی تھا محمد یوسف ٹینک صاحب سیکریٹری تھے. جی 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 یہ کلچرل اکیڈمی. جی جی. تو میں چلا گیا جناب. تو وہاں پر تو ایسے ہی کمرہ چھوٹا ہی تھا ان کا، تو صوفے لگے ہوئے تھے. تو میں چلا گیا تو ان کی سائڈ سے جہاں سے افسر بیٹھتا ہے انہیں کی سائڈ سے تھوڑا سا اندھیرا ایسے ہی تھا، تو وہاں بیٹھ گیا. میں وہاں بیٹھ گیا تو میں جذبات میں ہی تھا. یہ پوگلی جذبات، ہاں یہ ضروری ہے. ہاں یہ ڈسٹرکٹ ڈوڈا جو ہے وراثت ہے. ہاں یہ وراثت ہے. تو میں نے کہا جناب کیا ہم اوپر ادھر بورڈ لکھا ہے لمبا چوڑا آرٹس اینڈ کلچر لینگویج جموں و کشمیر آفس کا لمبا نام ہے سری نگر میں، لال منڈی میں. لال منڈی میں. تو وہاں پر جناب میں نے یہ بول دیا مطلب بے خوف. تو ہم کیا سمجھیں گے ادب اور زبان کا یہاں کا کوئی ولی وارث ہے. ہاں مشتاق صاحب کیا شو ہے تو کیا شو، وہ بڑے خلیق ہے ماشاء اللہ، نیک ہے اللہ کی طرف سے. تو کیا جذبات کیا ہے کار آئی تو ایک پڑھ کے میں نے کہا جناب میں نے کیا مجھے دکھ تو یہ ہے کہ میں نے کشمیری میں ایک آرٹیکل لکھا تھا. تو یہ چپ پوگلی میں لکھا تھا کوشر پڑھ کیا. میں نے کہا جناب مجھے شوق تھا کشمیری میں
لکھنے کا تو لکھ دیا میں نے، شیرازہ میں آنا تھا، وہ یک لخت رنگ کیا جی، بشیر اختر صاحب کو بلایا، وہ سیدھا ہی چلا گیا، سبارڈینیٹ جاتا ہی افسر کو سیدھا دائیں بائیں نہیں دیکھتا کہ کوئی حکم ہے، تو وہ سیدھا ہی چلا گیا. تو وہاں جناب ایسا ہے، وہ کہتے ہیں ان کو بڑے ڈھنگ سے ٹینک صاحب، بشیر صاحب ناز یہ بانہال پہ پوگل کا نام نہیں لیا، بانہال پہ پیامت یہ پتہ میں چھپیو یہ شیراز سوئی تقسیم تہ گو تو لوگ پڑھان تہ بانہال پہ آیا اخ آرٹیکل پہ سہ کیازِ چھاپنو ات من، وہ کہتا ہے جی سیدھا ہی اب دو ہی آدمی ہیں، جیسے اس کے خیال کے مطابق ایک ٹینک صاحب ہے تو ایک بشیر صاحب ہے، اس کو نظر نہیں پڑی کونے میں میری طرف، میرا نہیں رہا خیال. وہ کہتا ہے جی ناز بال اپور خبر آسہ روزت گومت اتہ نہ روز کیازِ، ٹینک صاحب فرما رہے ناز بال اپورم کیا لکھیں. نہیں، یہ ان کی انفرادی وہ ہو سکتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ سارے جو کشمیری ہیں وہ تعصب کا شکار ہیں. نہ وہ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا اس وقت، مطلب اپنا خیال ہوتا ہے نا. میں نے کہا میں اگر کشمیری میں لکھتا تو کیا فرق پڑنا تھا. ان کی انفرادی طبیعت ہو سکتی ہے. ہاں انفرادی طبیعت ہی تھی ان کی وہ. تو پھر جناب علی میں کوٹ پڑا، میں نے کہا جناب وہ گئے، وہ واپس گئے. اب ٹینک صاحب نے بلا لیا ان کو، جو سینئر تھے اپنے، کیا نام ہے، فاروق نازکی صاحب، فاروق صاحب، ہاں یہ راما راہی صاحب تھے، بڑے بڑے اسکالر، وہ آ گئے وہاں. تو اب چائے بھی منگا لی، چائے منگا لی ٹینک صاحب نے. تو ہم چائے پی رہے ہیں، رکھ دیا کپ. میں سمجھ گیا، میں نے کہا میری باری آ گئی. میں کشمیری نوئنگ نہیں ہوں فل، میں پوگلی نوئنگ ہوں، تو معلوم نہیں ٹینک صاحب اب کیا سوال رکھیں گے. وہ بھی بیٹھے ہیں دوسری سائڈ سے صوفے پر، چائے ڈال دی. اب بڑے ہلے میں بڑے ڈھنگ سے کہہ رہے ہیں ٹینک صاحب، یہ مشتاق صاحب ناز یہ تہس آرٹیکل لیوکھمت تو چھو لکھان تہ کٲشر پٲٹھۍ، مگر یہ اخ بندھنا بوزاو أسۍ ؤنۍ تو اخ بندھنا. میں نے کہا آ گئی باری. ابھی میں نے چائے کپ اٹھایا ہی نہیں ہے، پہلے فکر پڑ گئی مجھے. اچھا میں نے کہا کوئی بات نہیں الگ. تو اب یہ راہی صاحب بھی ہیں، یہ جاوید صاحب بھی ہیں، یہ اپنا کیا نازکی صاحب ہیں، یہ چمن لال چمن جی ہیں، موتی لال ساکی جی ہیں. تو بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہیں. میں نے کہا کیا بتاؤں گا، میں کشمیری اتنا نہیں ہوں، میرے کو چولہے کی زبان پوگلی. پھر کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں ان کو یہ کیا نام ہے، ان کی شوق کو، اب ان کے حکم کو بجا بھی لانا تھا. میں نے کہا جناب ایک بات ہے چھوٹا سا، ہاں فرمائے. میں نے کہا زونہِ ونتم عمر آسیا رہنمائی نا خدا، زونہِ ونتم عمر آسیا رہنمائی نا خدا، واندرن ہند راج آسیا پرٛٮ۪تھ وقت منٛز آتمن. تو رپیٹ کرایا تو پھر میں نے یہی بولا، دپن نہ بیاہ کھانا پہ دھیانا کسی یتھ سیدھا سجاوٹی بھی ہو سکتا ہے. ٹینک صاحب بول رہے. تو میں نے کہا یہ اگر کیا بتاؤں گا اتنا یاد. میں نے کہا ٹینک صاحب نہ حظ وۄنۍ أسۍ چھِ ٹوٹا پھوٹا لیکھان، تُہۍ پانہٕ فرماوان کہ تُہۍ چھِو پوگلی منٛز لیکھان، کٲشِر منٛز ٲس میٛٲنۍ کوشش یہ. تو لہٰذا بیاکھ مصر کیا ون. پھر میں نے ابھی وہ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، مجھے فکر پڑ گئی نا. میں بیاکھ ون نہ حظ لیکھُت حظ چھُ اتھ ہنا منٛزٕ چھُم نہٕ یاد کینٛہہ. فرمٲیو زوٗنہِ پوٚز آسیا ونان درجہاں. پھر رپیٹ کیا نا میں، زونہِ ونتم عمر آسیا رہنمائی نا خدا، زونہِ ونتم پوٚز آسیا ونان درجہاں، مشتاقس ارمان تھوٚوُت یہِ چھُ بیدار منٛز شبان.
تو یہی کر کے تو پھر جناب علی وہ باقی سبھی وہاں سے نکل میں نے اجازت لی ٹینک صاحب سے، ان سے بھی ہاتھ ملایا تو میں نکل آیا. مجھے اس رنگ کی باسکٹ لگی تھی، تمبی کمیز لگی تھی. تو دیکھتے رہے نیچے جتنے بھی سٹاف تھا اکیڈمی، آپ کو بتائیے کتنا سٹاف ہے وہاں جموں کشمیر کا ہے. تو اس میں ان لوگوں نے کہا ہاں جی ہاں آؤ جی آؤ، ایک ادھر سے ٹیبل والے نا افسر. تو میں نے کہا مجھے ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ اگلی بار جب کانفرنس آل انڈیا کشمیری کانفرنس ہوگی انشاءاللہ اس میں آ جاؤں گا. میں 3 دن پھر اس وقت ابھینو تھیٹر میں جموں میں ہم وہاں رہے، وہاں سب کے ساتھ ملاقات ہوئی. فاروق عبداللہ صاحب کی حکومت تھی اس وقت. تو اس وقت جناب علی بھی بڑے خوش، اس وقت حوصلہ افزائی تھی. آج کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے ادیب و شاعر کی طرف، جتنے بھی قابل ہیں، جتنے بھی آپ کوشش کریں کوئی نہیں. گرانٹ الگ سے سینکشن ہوتی تھی اس کو فاروق عبداللہ صاحب نے 50 لاکھ نہیں ایکسیس گرانٹ اس نے، جو شوقین تھے مطلب لٹریچر پر 50,000 ایکسیس اسی وقت سینکشن کر دیا. اس وقت پوگلی کے حوالے سے تھوڑا بات کریں گے. پوگلی کا جو تاریخ ہے جی، یہ کہاں سے شروع ہوئی، کتنی پرانی ہے، اور اس کا جو مطلب آج کا جو پس منظر ہے. آج بھی مطلب ہم لوگ کل بھی مشاعرہ ہوا بہت بڑا جس میں ایس ڈی ایم صاحب تھے، بڑے بڑے محقق تھے، بڑے بڑے شاعر تھے، انہوں نے اپنا کلام پیش کیا. آپ کو بھی شاید دعوت تھی اور آپ کسی نہیں مجھے انفارمیشن. اچھا، تو اس میں ہم مطلب پوگلی زبان کی جو ارتقا ہے وہ کیسے ہوا اور اس کا اسلوب کیا ہے، اس پہ ذرا جناب. اس میں اردو یہ پوگلی زبان جو ہے یہ ایسے تو رائٹرز باہر کے جو ہیں، امریکہ کا رائٹر جو ہے پیٹر ہک، جیسے اس نے لکھا ہے کہ پوگلی از اولڈ دین کشمیری، پوگلی از مدر آف کشمیری. تو بہرحال یہ اس کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ ہجرت کی وجہ سے ایکچولی یہ پوگل کی جو جتنے لوگ یہاں ہیں اس ڈسٹرکٹ ڈوڈا میں جو بسے ہوئے ہیں، یہ سب راجستھان سے کسی وقت مائیگریٹ کر کے آئے ہیں. مائیگریٹ کرنے کے بعد میں مختصری آپ کو بتاؤں گا، وہ پھر 2-3 اسٹیٹیں بیچ میں آتی ہیں راجستھان سے یہاں ہماچل تک. تو اس میں وہ پیدل سفر چلتے رہے. اس وقت یہ تھا نہیں، کوئی سسٹم ہی نہیں تھا وہیکل کا، رسم و رسائل کا فقدان تھا. تو لہذا وہ آئے. تو جیسے میرا خیال ہے میں نے لکھا بھی ہے اس کتاب میں تواریخ میں، تو اس میں جناب جہاں بھی جس اسٹیٹ میں جتنا عرصہ یہ لوگ رہے، ایک طرف تو کوئی نفس کا دھندا تھا، کھانا پینا بھی تھا، ذرائع معاش نہیں تھا. تو شکار کرتے، پتے وغیرہ یہ پھل فروٹ کھاتے پیتے چلتے گئے آگے. تو انقلاب بھی آتے گئے، ملکی جو انقلاب آتے گئے، تو انقلابوں میں بھی انہوں نے سفر ہجرت کیا. جاتے جاتے میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک اسٹیٹ کا لفظ کچھ آنے الفاظ جو ہیں اس پوگلی میں موجود ہیں، چاہے ہماچلی ہو، چاہے راجستھانی ہو، چاہے بدروائی ہو. بعد میں آپ کہیں گے کہ بھائی آپ یہاں کشمیر کا کیا حال ہے، جموں کشمیر میں آپ کشمیری الفاظ زیادہ ہیں اس میں. میں کہتا ہوں کہ 70% کشمیری الفاظ، وہ اس لیے کہ یہاں آ کر فریڈرک ڈریو ایک تھا انگریز، اس نے اپنی کتاب لکھی جموں کشمیر ٹیریٹریز، پڑبال کام جموں کشمیر ٹیریٹریز نام سے ایک کتاب لکھی انہوں نے، فریڈرک ڈریو نے جناب. فریڈرک ڈریو نے اس پوگل پرستان کو، اس سارے علاقے کو پہاڑی ڈویلرز، انگریزی میں کہتے ہیں پہاڑی ڈویلرز کہا. جی. وہ کس بیس کے کہا؟ کیا زبان کے بیس پہ کہا یا جو پسماندگی ہے یہاں اس بیس پہ کہا؟ جناب عرض اس طرح ہے کہ بزرگوں کا کہنا ہے، یہاں کوئی تواریخ نہیں ہے، اس سے قبل کوئی ریکارڈ نہیں ہے پوگلی کا. تو بزرگوں کا کہنا تھا
बुजुर्गों का मतलब वही वर्बल वर्बल अनपढ़ता थी ना। अनपढ़ता थी। अनपढ़ता थी, वर्बल कहा उन लोगों ने। जब अब मेरी भी 80 है इस वक्त मेरी उम्र है, जब मैं छोटा था तो मैं 100 साल 150 साल के उस वक्त उम्र थी। यहाँ पर भी लोग थे बुजुर्ग, उनके पास बैठता था, खामखा का बैठता था उनके पास, उनको छेड़ना, जी हाँ बताओ जी कहाँ से, टटोलना। फिर कष्टवाल के बारे में मैंने टटोला है उनको कि कौन से दीव कौम कौन सी थी, कोतवाल कौन से थे, किस तरह क्या था। तो ये लोग आए तो इन्होंने डेरा डाला है हिमाचल से आकर मुलमुला रामबन में। मुलमुला रामबन में कम से कम 500 घर हमारे हैं, मगर हिंदू कटोच हाँ? वो हमारी बरादरी के हैं वो। तो वहाँ से वो आते थे शिकार खेलते खेलते कश्मीर में, यहाँ हंसराज के थ्रू जाते थे वो, ये वेरीनाग या इस्लामाबाद वगैरह। नहीं, ये हिमाचल से माइग्रेशन आई या कश्मीर से आई? नहीं हिमाचल से आई। हिमाचल में फिर तो हिमाचल में जो पुराना कबीला था, जी जिस कबीले से ट्रांसफर हो गए लोग यहाँ, जी, वो कौन सा कबीला? वो खाशा कबीला। अच्छा, खाशा कबीला था। तो खाशा में से ही पोगल भी निकले? जी खाशा कबीला था, जात नहीं थी। जात नहीं थी, भाषा नहीं थी, जात नहीं थी, भाषा नहीं थी, कबीला खाशा कबीला का मतलब है ग्रेरसन ने तो पोगली जबान को एक मुनफरद, ग्रेरसन की जो तख्लीकात जी उसमें ग्रेरसन ने पोगली को तो बहुत आला मकाम दिया है। वो दिया है वर्बली ने दिया है। पार्ट जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है जी। ना, चाय आने अच्छा ये चाय लाओ ना, चाय अच्छा ठंडी हो गई, चलो कोई नहीं। जनाब ग्रेरसन ने अपनी तख्लीक में अपनी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जी 11 वॉल्यूम्स हैं, देखो जो हकाइक है। हाँ ठीक है। पार्ट जो उसका 8वां वॉल्यूम है, उसमें पोगली को एक वो मुनफरद एक वो हैसियत से जाना है। वर्बल नहीं है, ये रिटर्न भी है, मैंने भी देखा है। फ्रेडरिक ड्रीव ने तो इसको कंप्लीटली कहा कि इनका जो रहन सहन है, इनकी जो पसमानदगी है, ये पहाड़ी है। तो ठीक है, उनका कहना ठीक तो है। क्या आप क्या कहते हैं कि ये खाशा कबीला, क्या सारा कबीला खाशा था? जनाब अर्ज ये है कि दरिया खाशा कोई जबान है? खाशा जबान नहीं है, कबीला है। कबीला तो बिल्कुल प्रूव है, डॉक्टर महबूब अनाली ने भी लिखा है ये। उसके बाद उसने भी माना है असरी साहब, इस्माइल असरी साहब ने, बल्कि जितने भी राइटर्स हैं उन्होंने वो लिया है, रिसर्च की है। आज इस तरह है जनाब, दरियाए चिनाब और बिशलड़ी की वजह से, क्योंकि इन पर पुल नहीं थे, रसूल रसाइल नहीं था उस वक्त में था ये ऐसा वक्त, तो ग्रेरसन मुश्किल से सिराज तक पहुँचे हैं, और सिराज में उन्होंने कुछ बातें ली है पोगल के बारे में। उनके लोग भी गए थे फील्ड में। जी तो ग्राम वैली से उन पर ही ज़्यादा उन्होंने किया है, भरोसा किया है। आपने भी वो देखा होगा। तो उनकी किताब है ग्राम वैली की, वो तो ग्रेरसन से भी पहले है। बिल्कुल पहले हैं। तो उन्होंने उसी से लिया है ज़्यादा, क्योंकि वो चिनाब की वजह से क्रॉस नहीं कर सके, वो पोगल नहीं आए, क्योंकि वो तो पुल नहीं था। ये बिशलड़ी जो है जो चिनाब में मिलती है, यहाँ से ये उसको भी क्रॉस नहीं हो सकती थी। बाद में इन्होंने वो समझा कि इसके ऊपर कुछ लगाना चाहिए, कुछ कोशिश लकड़ी का कुछ करके बाद में आना जाना हुआ। तब तक तो इनफरादी थी, ये इलाका इनफरादी था। तो इस करके तो क्या खाशा कबीला पुराना है या पोगली जबान पुरानी? पोगली जबान पुरानी। तो ये मतलब जो तजाद है वो कहाँ पे है, इसको कैसे खत्म किया जाए? तो ये रिसेंटली है, ये मैं समझता हूँ खाशा। क्या ये सियासी तजाद है कि या अदबी तजाद है, क्या ये जेन्युइन तजाद है, और इसके लिए हमें क्या कोशिशें करनी चाहिए जिससे जो लोगों में कंसेंसस बने? वो कल भी बात हुई, तो कल भी बड़े पैमाने पे हम लोगों ने बात की है कि
कम से कम सब लोगों का एक इत्तेफाक राय से ये काम हो, हमारी यही सुजेशन रही। क्योंकि हमने बेड़ा उठाया है 22 जबानें 22 बोलियां कहूँगा, जबानें तो नहीं कहूँगा मैं, 22 जबानें बोली जाती हैं खिता चिनाब में। जी, जी। उसकी एक हमने अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ताकि हम पहाड़ी जो इसमें सारी जबानें जो है, मैक्सिमम जबानें ये पहाड़ी जुमरे में आती हैं। बिल्कुल। जैसे बदरवाई है, भलेसी मेरे इलाके की जबान है, जी। पाडरी है, जो मकसद जम्मू प्रोविंस की पहाड़ी जबान, ये कश्मीरी पहाड़ी बोलने वाली जबान है, ये भी है पसमानदगी में। हाँ, क्यों नहीं है, एथनिक कश्मीरी जी, बिल्कुल एक टर्म है, एथनिक कश्मीरी, जी। जिसे कौशल कारण चाहिए थी। ये जो टूटी फूटी कश्मीरी हम करते हैं, प्योर कश्मीरी हम नहीं कर पाते हैं, तो उस कश्मीरी को एथनिक कश्मीरी हम कहते हैं। बिल्कुल। हम पसमानदा कश्मीरी हैं। जी, पसमानदा कश्मीरी, बिल्कुल। हम पहाड़ी हैं जी। और पहाड़ी होने के लिए जो है पसमानदगी का होना बहुत जरूरी होता है। मैं सिर्फ जबान ही जितना नहीं, जी, तो पहाड़ी जो दर्जा देना हो रियासत ने, गवर्नमेंट ने, सरकार ने, उसके लिए सिर्फ जबान ही एक लाहे अमल नहीं है, बल्कि जो वहाँ की कल्चर है, हम लोग ढोक्स में जाते हैं। यहाँ भी मैंने देखा, कहीं सुना भी मैंने, यहाँ ऊपर हंसराज टॉप पे ढोक्स हैं। बिल्कुल सही। ये जो ऊपर टॉप हैं, यहाँ ढोक्स हैं। इसी तरह भलेस में, मैं कहता हूँ कि भलेस में और पोगल में बिल्कुल कोई फर्क नहीं। जैसे जिस तर्ज के मकान यहाँ है, उस तर्ज के मकान वहाँ है। जिस तर्ज की जिंदगी यहाँ है, उस तर्ज की जिंदगी वहाँ है। तो क्या लगता है कि इस पूरे जो ये जो कंसेंसस, ये माशरा जो है, हाँ, ये जो कंसेंसस नहीं बन रहा है कुछ स्कॉलर्स में, तो उसमें कंसेंसस कैसे बनाया जाए, ये एक मतलब चर्चा का विषय है। तो इसमें आप क्या राय देंगे? जनाब, अब इस तरह से है कि यहाँ पर आपने कहा कि क्या पॉलिटिकल है, ये क्या ज़बान का झगड़ा है, क्या आपने बड़े सवाल किए। इसमें ये पूरे करने बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये कहूँ कि ये जानना चाहे ना, तो मैं अपनी तरफ से ये बताऊँ कि कुछ लोग जो हैं शौक़ तो रखते हैं ज़बान और अदब को चलाने के लिए, ज़बान की खिदमत अंजाम देने के लिए, लेकिन वो सूखे हाथों हैं। इसके लिए मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। हर स्कॉलर को, हर रिसर्चर को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये इसलिए कि मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपने फरमाया कि यहाँ कश्मीरी, ये जो बात यहाँ पर जो है हम सभी लोग पसमानदा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये अगला ना मैं डॉक्टर थोड़ा मना किया है, मैं नहीं हूँ जी, राजी नहीं हूँ मैं आपके लिए बैठा यहाँ, वरना मैं घूमता रहता हूँ थोड़ा सा बाहर से दाएं से बाएं से बस। तो अर्ज इस तरह मैं कर रहा था कि हम में मिलकर कोशिश इकट्ठी करनी चाहिए। हम भी इसलिए आपके पास आए कि बुजुर्ग हमारे पास एक असासा है, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि हमारे पास इतना कोई लिटरेचर नहीं है कि हम टटोले। अब बुजुर्गों को टटोलना, बुजुर्ग हमारे पास एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, इसलिए हम आपके पास, आपका नाम बहुत बड़ा है माशाल्लाह, अल्लाह का नाम, बस अल्लाह का नाम। अदब में आपकी हैसियत जो है एक मतलब रियासती लेवल की, एक प्रोविंशियल लेवल की है। इसमें हम ये वीडियो नहीं करेंगे, मैं बाद में आपको बताऊंगा। असल में हम गलत रास्ते पर लगे हैं, बगैर सोचे समझे काम करें, और हमारी मेहनत रायगा हो रही। अगर ऐसे करना था तो आप चाय पिए, बाद में कर लेंगे। करो अभी इसको